بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے بات کی جائے، اور مقصد یہ تھا کہ دو ایشوز خاص طور پہ جو ان سے کنسرننگ تھے ان کے ٹینیور سے۔ ایک تو جو ویڈیو سکینڈل تھا، جج ویڈیو سکینڈل، اس کا جو مرکزی کردار تھا جو جج ارشد ملک، جو ڈسمس ہو گئے بعد میں۔ ایک تو ان کے متعلق تھا بیکاز ان کی جو ویڈیو تھی اور جو آڈیو ابھی جو ریلیز نہیں کی پی ایم ایل این کے لوگوں نے، اس میں ایک ایلیگیشن اس قسم کا بھی تھا کہ ایک تو انہوں نے اس جج نے، ارشد ملک صاحب نے دباؤ کی بات کی کہ میرے پہ دباؤ تھا کہ میں سزا دوں، لیکن ابھی جو انہوں نے ریلیز نہیں کی، اور اس کے بارے میں آدھو پی ایم ایل این کے لوگوں نے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹس میں بات کی کہ جی وہ 14 سال کی سزا دینے کی بات، اور اس کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب کا، فارمر چیف جسٹس ہیں جو اس وقت جو چیف جسٹس تھے، ان کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ جی انہوں نے بھی جج ارشد ملک کو بلا کے تو ان پہ پریشر ڈالا کہ جی آپ نے 14 سال سزا دینی ہے نواز شریف صاحب کو اور شاید مریم صاحبہ کو بھی۔ تو لیکن وہ آڈیو ابھی تک انہوں نے ریلیز نہیں کی، اس کو پبلک نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات تھی جو میں نے سوچا کہ ضرور بات کی جائے گی، جس کے لیے ضروری تھا کہ بات کی جائے ثاقب نثار صاحب سے۔ اور دوسرا مسئلہ انہی کی ٹینیور میں ایک بہت اہم مسئلہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پاناما کیس کا فیصلہ ہوا اور اس کے بعد ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنا اور جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن ہوئی کہ جی جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے تاکہ وہ انویسٹیگیشن اور انکوائری کرے، انویسٹیگیشن رادر کرے جو اس سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر جو بھی وہ سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے کیسز تھے اور جو ایلیگیشنز تھے ان کے متعلق۔ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا جب جے آئی ٹی بنی تو اس وقت ایک بہت بڑا سکینڈل میں نے بریک کیا تھا، اور وہ سکینڈل تھا واٹس ایپ کا کہ جی واٹس ایپ کے ذریعے مختلف اتھارٹیز کو کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ خاص نام ڈالنا ہے آپ نے اپنے پینل میں تاکہ پھر اس میں جے آئی ٹی کو بنایا جائے۔ تو اس کو پھر وہ کافی بڑی کنٹروورسی بنی، آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ چونکہ ثاقب نثار صاحب کے زمانے کی بات تھی، لیکن کبھی اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی، کبھی ایز سچ کوئی اور اس کے اوپر فوکسڈ کوئی بات نہیں ہوئی تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح سے یہ ہوا ہو، کیونکہ نارملی جنرلی کورٹس جو ہوتی ہیں یا جو رجسٹرار ہوتے ہیں یا جو سپریم کورٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ لکھ کے کوئی ڈائریکشن دیتی ہیں، اور جو بھی ڈفرینٹ گورنمنٹ کے اتھارٹیز ہوں، سرکاری ادارے ہوں، ڈپارٹمنٹس ہوں، ان کو جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ ایون ٹیلی فون کالز بھی ریئرلی ہوتی ہیں، جنرلی لکھ کے جو بھی کچھ مانگا جاتا ہے یا جو بھی کچھ حکم دینا ہوتا ہے وہ لکھ کے بھیجا جاتا ہے، اور اس کا جواب بھی لکھ کے آتا ہے رائٹنگ میں۔ تو لیکن اس وقت یہ واٹس ایپ والی بات آئی جو بہت بڑا ایک سکینڈل بن گیا تھا، اور جس کی وجہ سے جے آئی ٹی کے اوپر بڑے سیریس کویشچن مارکس بھی ریز ہوئے۔ میں نے سوچا کہ ان دو معاملات کے اوپر ثاقب نثار صاحب سے بات کی جائے، اور ان سے پھر میری بات ہوئی، ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ بات ہوئی۔ تو ابھی کچھ دن پہلے تو اس کے اوپر سب سے پہلے ارشد ملک کے کیس کو جب میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ ایک تو ارشد ملک کی جو ویڈیو چلائی گئی ہے اس کے اوپر جو مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہر روز ٹاک شوز میں اور یہ سب باتیں ہوتی رہیں کہ جی یہ ارشد ملک کا کیس ایک بڑا نمایاں کیس ہے جس میں بڑا کلیئرلی کورس کیا گیا اس کو، اور پھر تاکہ نواز شریف صاحب کے اگینسٹ فیصلہ لیا جائے۔ اچھا، یہ بات جو ہوئی تو اس کے اوپر جب میں نے پوچھا ثاقب نثار صاحب سے، میں نے کہا جی کیا آپ نے کبھی ارشد ملک صاحب سے کو اپنے چیمبر میں بلایا یا ان سے کبھی آپ نے بات کر کے ان کو آپ نے دباؤ میں ڈالا یا یہ کہا کہ 14 سال سزا دی جائے یا اس قسم کی کوئی بات؟ جس کے اوپر ثاقب نثار صاحب نے مجھے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں تو ارشد ملک کو اپنی پوری زندگی میں نہیں ملا کبھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ جو جج ارشد ملک ہے ان کو میں کبھی اپنی زندگی میں نہیں ملا، نہ میں نے کبھی ان کو اپنے چیمبر میں بلایا،
اور اور یہ کہ جی 14 سال والی سزا والی 14 سال سزا دینے والی بات، وہ کہتے ہیں یہ بات تو کبھی ظاہر ہے اس لیے جب ملے ہی نہیں، یہ بھی نہیں ہوا، ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ تو ساری یہ عجیب سی لغو سی، بلکہ ان کا لفظ انہوں نے کہا یہ لغو بات ہے بالکل. تو اچھا، پھر اس کے بعد میں نے ان سے واٹس ایپ کے جے آئی ٹی کے بارے میں پوچھا، اور واٹس ایپ کی ساری جو کہانی تھی اس کے بارے میں پوچھا. تو اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو جے آئی ٹی تھی اس وقت، جو کانسٹیٹیوشن تھی اس کی، اور یہ جو واٹس ایپ کی جو کنٹروورسی چلی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اس جے آئی ٹی کو بنانے کے متعلق، وہ جو جے آئی ٹی تھی، یا ایون جو واٹس ایپ کالز جو ہوئیں، کہتے ہیں کہ میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے بالکل معلوم نہیں کہ وہ رجسٹرار نے، جو رجسٹرار سپریم کورٹ تھے، آئی ڈونٹ نو آج کل بھی وہی ہیں کہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھی وہ رجسٹرار صاحب نے کیا، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا، تو جب میں نے پوچھا کہ اچھا تو پھر کس کے حکم پہ، پھر کیسے یہ ہوا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ جو امپلیمنٹیشن بینچ بنا تھا، تو اس وقت پاناما کا جب فیصلہ آ گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پھر ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنایا تھا جس نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا تھا. تو اسی کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق جو ہے جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن سے، اس کا تعلق اس امپلیمنٹیشن بینچ سے تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو میں نے کہا کہ آپ کی بڑی ظاہر ہے، آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو آپ کی کبھی بات نہیں ہوئی رجسٹرار سے، ان سے آپ نے بات کی ہو کہ یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس موضوع کے اوپر میری کبھی ان سے بات نہیں ہوئی. اور اب میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ میں ابھی ویسے آپ سے شیئر کروں گا ڈاکومنٹس بھی، آپ یہ بھی دیکھیے گا، ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ جائیں گے. 28 اپریل 2017 کا یہ ڈاکومنٹس ہیں، 3 صفحوں کا. یہ ایس سی سی پی کا، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا ہے. اور یہ اس وقت کے جو ظفر حجازی صاحب تھے چیئرمین، انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا، اور جس میں انہوں نے یہی جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کوئی 2 نام انہوں نے بھیجے. ایک کوئی علی عظیم اکرام صاحب تھے، اور دوسرا یاسر منظور صاحب تھے. ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر، دوسرے ڈائریکٹر ان کے ایس سی سی پی کے. یہ 2 نام بھیجے پینل کے لیے کہ جی آپ ان میں سے کسی کو، جس کو بھی رکھنا چاہیں آپ جے آئی ٹی کے لیے رکھ لیں. تو اس میں اسی لیٹر میں پھر لکھا ہوا ہے، جس کا پیرا 3 جو کہتا ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیئرمین ایس سی سی پی رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ میرے سٹاف نے مجھے بتایا کہ ایک لینڈ لائن نمبر ہے، اور یہ میرا خیال ہے لینڈ لائن نمبر جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب کا تھا، کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہی جو انفارمیشن، چونکہ یہ جو خط ہے یہ فیکس کے ذریعے بھیجا گیا، اور وہاں سے جو ریکویسٹ تھی وہ ریسیو ہوا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جی اس ٹیلی فون کال سے مجھے فون آئی اور کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی رجسٹرار نے اپنے سٹاف کے ذریعے ان کو یہ کنوے کیا، چیئرمین ایس سی سی پی کو، کہ وہ واٹس ایپ کال کے ذریعے آپ سے بات کریں گے. تو پھر امیڈیٹلی دیر آفٹر آئی ریسیوڈ اے کال آن واٹس ایپ. یہ کہتے ہیں کہ اس کے فوری بعد مجھے واٹس ایپ پہ کال ریسیو ہوئی، ویئر ان دا کالر سیڈ، پھر آگے کوٹ ان کوٹ کے جو واٹس ایپ کال آئی، تو کال کرنے والے مجھے کہا، اور یہ کوٹ ان کوٹ ہے، The directions are that the name of Mr. Bilal Rasool should be included in the new panel. اس کا وہ یہ جو کالر نے فون کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہدایت یہ ہے، آرڈر یہ ہے، حکم یہ ہے، ڈائریکشن مطلب یہ ہے کہ آپ بلال رسول کے نام کو پینل میں ڈال دیں، جو نیا پینل آپ بھیج رہے ہیں اس میں بلال رسول کا نام ڈال دیں. تو انہوں نے خیر اینیاؤ یہ بھیجا ہے نہیں بھیجا، یہ الگ کہانی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور ڈاکومنٹ ہے، اور یہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ جو ڈاکومنٹ ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے، اس کے پیج نمبر 2 کے اوپر، یہ پورا اسی موضوع کے اوپر ہے، جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، بیکاز اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی ایک نمائندہ اس میں شامل ہونا تھا. تو اس میں
پیج 2 پہ لکھا ہے کہ ڈپٹی گورنر پالیسی گورنر اے ریسیوڈ اے واٹس ایپ کال، یعنی جو ڈپٹی گورنر صاحب ہیں ان کو واٹس ایپ کال ریسیو ہوئی آن 27 اپریل 2017 ایٹ اباؤٹ 2 PM ایٹ 2:40 PM، یعنی کوئی 2:40 پہ 27 اپریل کو 2017 کو ڈپٹی گورنر صاحب کو کال ریسیو ہوئی، اور دا کالر انٹروڈیوس ہمسیلف ایز ارباب محمد عارف، کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو ارباب محمد عارف انٹروڈیوس کیا جو رجسٹرار سپریم کورٹ کے طور کے اوپر، اور the caller informed that the office of Supreme Court of Pakistan is issuing a memo in terms of which State Bank of Pakistan is required to submit 2 more names۔ انہوں نے کہا کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان ایک میمو ایشو کرے گی آپ کو جس کے تحت 2 نام ہمیں اور چاہیے، ایڈیشنل چاہیے، بیکاز پہلے انہوں نے پینل بھجوایا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ 2 نام ہمیں اور بھیجیں، اور پھر ان کنیکشن وتھ کنٹینیوشن آف GIT، مطلب GIT کے بنانے کے لیے دا پروپوز نیمز بی انکلوسیو آف مسٹر عامر عزیز ایگزیکٹو ڈائریکٹر۔ پھر مطلب وہی جو واٹس ایپ کال کی جو رجسٹرار صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ جو 2 نام بھیجیں گے ان میں عامر عزیز ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں آپ کے اسٹیٹ بینک کے، ان کا نام بھی شامل ہونا چاہیے۔ اچھا اس میں بھی بعد میں کیا ہوا کہ جی کس طرح شامل کیا گیا نہیں کیا گیا یہ الگ کہانی ہے، لیکن یہ ڈاکومنٹس آپ کو وہ بات بتاتے ہیں کہ کس طرح سے واٹس ایپ کال کے ذریعے جو انہونی بات ہے، اور جو جنرلی کورٹس ایسے نہیں کرتی، رجسٹرار ایسے نہیں کرتے، اور یہ تو اس کے ذریعے نام مطلب ہے کہ مرضی کے لیے گئے، بلا رسول کا بھی اور عامر عزیز ان کا نام یہ لیے گئے، اور پھر اس کے آلدو وہ کوئی ڈاکومنٹ اس طرح نہیں تھا، لیکن اس وقت مجھے کنفرم کیا تھا نیب کے ایک بڑے سینئر موسٹ آفیشل نے کہ یہ جو عرفان منگی صاحب تھے ان کا بھی نام فون کر کے مانگا گیا تھا، واٹس ایپ کال ہی ہوگی شاید، کہ ہمیں عرفان منگی صاحب کا بھی نام دیا جائے۔ سو اس طرح وہ کانسٹیٹیوشن ہوئی، اس کے اوپر ہے جو بھی کنٹروورسی ہوئی، باقی سب ہسٹری ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن چونکہ واٹس ایپ کال کے بارے میں جنرلی لوگوں کو پتہ تھا کہ جی، اور اسی لیے واٹس ایپ GIT بولا جاتا ہے اس کو، آج بھی اس کو اسی طرح بہت سے لوگ ریفر کرتے ہیں۔ تو جب وہ چیز تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ یہ پوائنٹ آف ویو لیا جائے جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، تو جو انہوں نے بتایا میں نے آپ سے شیئر کیا، اور اب فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ اس معاملے کے اوپر آلدو کوئی انکوائری نہیں ہوئی، انکوائری ہو تو پھر پتہ لگے کہ جی سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے۔ میں سچ یا جھوٹ کا فیصلہ کرنے والا نہیں، میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ میں نے ایک طرف آپ کو ڈاکومنٹس بتا دیے کہ وہ کیا ریڈ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔